الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں بسنے والے انسان پر جب ناگہانی اچانک کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، کسی کی موت کے ذریعے ہو، یا اپنی تجارت میں کوئی آسمانی آفت ہو یا زمینی کوئی آفت کے ذریعے ہو، تو اس وقت ایک تو نفس کا تقاضا ہوتا ہے. جن تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے نفس کو راحت مل جاتی ہے، نفس کو سکون مل جاتا ہے، انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اور وہ تقاضائے نفس ایسے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت پیش آئے، حالات آئے، تو ایسے وقت میں انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے. تو انسان اس طرح کرنے سے اس کا عزیز ہو یا اس کا بیٹا ہو جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، تو اس طرح شکوہ شکایت اور نوحہ کرنے سے وہ اس کا عزیز دوبارہ آنے والا نہیں ہے. تو یہ نفس کا تقاضا ہے، یہ نفسانی تقاضا ہے جس سے انسان کو راحت اور سکون تو مل جاتا ہے لیکن اللہ راضی نہیں ہوتا. ایسے حالات میں ایک وہ تقاضا ہے جو اللہ چاہتا ہے بندوں سے، جس کی وجہ سے نفس کو قربانی دینی پڑتی ہے. اور وہ دو چیزیں ہیں کہ انسان کے اوپر جب مصیبت آئے، جب پریشانی آئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتلایا کہ ایسے وقت میں دو کام اختیار کرے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے. ایک تو ہے تقوی اختیار کرے، نمبر دو صبر اختیار کرے. یہ تو دو تقاضے اللہ نے اپنے بندوں کو بتلایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اپنے دل کے اندر میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے. انسان یہ سوچے کہ اللہ کا میرے اوپر اس وقت میں کیا حکم ہے، میں کیا بجا لاؤں، میرے اوپر اس وقت حالات ہے، تو ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے. جب انسان اپنے آپ میں اللہ کی فرما برداری کی لگام کو پہنا دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، میں کوئی ایسا بول نہ بولوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے میری نیکیاں ختم ہو جائے. جب انسان ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو صبر ہی آ جائے گا. تو یہ دو کام کرنا ہے کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی، کوئی حالات آئے، تو سب سے پہلے وہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے. نمبر دو صبر اختیار کرے. انسان جب صبر اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو وہ انعام ملتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے، جن کا وعدہ کیا ہے. تو ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی قسم کا ایک واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے حدیث میں. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبکی عند قبری
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک عورت کے پاس سے جو رو رہی تھی اپنے بچے قبر کے پاس، جو رو رہی تھی قبر کے پاس، اور آگے مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچے کی قبر پر وہ رو رہی تھی۔ فرماتے ہیں فقال لها، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا اتق اللہ واصبر، اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ متواضع اور با اخلاق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معلم اخلاق بنا کر مبعوث فرمایا تھا، آپ کو اخلاق لے کر بھیجا گیا تھا، آپ کو اخلاق دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کی رہنمائی، ہر موقع پر آپ اپنی امت کی تعلیم فرماتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول وہاں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا اور آپ نے اس عورت سے فرمایا اتق اللہ واصبر، تو تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ فقالت، اس عورت نے کیا کہا، الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، آپ اپنے کام سے کام کیجیے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، مجھے جو صدمہ پہنچا ہے وہ آپ کو نہیں پہنچا، مجھے جو مصیبت پہنچی وہ آپ کو نہیں پہنچی۔ دیکھیے یہ کس کو کہہ رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَلَمْ تَعْرِفْهُ، اور اس نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ عورت چونکہ رو رہی تھی، اللہ کے رسول پیچھے سے جا رہے تھے اور آپ نے ان سے فرمایا اور وَلَمْ تَعْرِفْهُ، حدیث میں ہے اس عورت نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ بعد میں لوگوں نے اس کو بتلایا کہ وہ پگلی، تجھے جس نے کہا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا اچھا، اب کہہ رہے ہیں آگے انہو فقیل لہا، اس سے کہا گیا انہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فأتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئی، دروازے پاس آئی، اور وہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے دروازے کے پاس میں نے کسی دربان کو نہیں پایا۔ دنیا والوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے تو ان کے دروازے کے، ان کے چوکھٹ کے اوپر، ان کے گیٹ کے اوپر کسی دربان کو بٹھایا جاتا ہے، ان سے پہلے اس کو سلام پلام، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، وہ اندر میں جا کر پھر ان سے اجازت لیتے ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں، پھر وہ آگے آتے ہیں، اگر اندر میں سے اجازت نہ ملی تو وہاں سے ہی رخصت ہو جاؤ۔ لیکن عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس، دروازے کے پاس میں نے کوئی دربار نہیں پایا۔ گویا یہ آپ علیہ السلام کی سادگی اور آپ علیہ السلام کی متوازنہ شخصیت کو بیان کر رہی کہ اللہ کے رسول کے گھر کے دروازے کے پاس کوئی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں فقالت، عورت نے کہا لم اعرفک، میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ فقال، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اگر کوئی اور ہوتا، کوئی دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو وہ ضرور یوں کہتا کہ آپ نے مجھے ایسے ایسے الفاظ کہے، آپ نے میری شخصیت کو نہیں پہچانا اور آپ نے مجھے کیسے الفاظ کہہ دیے، نہ جانے وہ کیسے کیسے الفاظ کس دیتے اور کہہ دیتے، لیکن اللہ کے حبیب نے کچھ نہیں کہا۔ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو اسی وقت کا معتبر ہے جب انسان کو مصیبت پہنچے۔ فرمایا پہلی مرتبہ جب انسان کو صدمہ پہنچے اسی وقت کا صدمہ معتبر ہے، اسی وقت صدمہ کے وقت صبر کرے وہ معتبر ہے، بعد میں تو آہستہ آہستہ انسان کا غم ہلکا ہی ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب وہ صبر کرتا ہے تو اس وقت کے صبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کے اندر میں مسلمانوں اور مومنوں انسانوں کے اوپر ہی حالات آتے ہیں، جانوروں کے اوپر بھی حالات آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور کا جب بچہ مر جائے، چاہے وہ بھینس ہو، بیل ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا بھی بچہ مر جائے وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ پیتے نہیں، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، آہستہ 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 ان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وقت کے ساتھ وہ بھول بھی جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے یہ طریقہ نہیں بتلایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں سکھلایا۔
شریعت نے یہ طریقہ سکھلایا مومن اور مسلمان کو کہ جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے، جب تیرے اوپر کوئی پریشانی آئے، جب تیرا بچہ یا باپ یا ماں کا یا عزیز و قریب کا کسی کا انتقال ہو جائے تو تجھے کیا کرنا ہے؟ تجھے سب سے پہلے دو کام کرنا ہے۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر صبر اختیار کرے۔ اس سے پہلے میں نے باب الصبر کے شروع میں بتلایا تھا کہ انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے تو اس کو تین کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو سر تسلیم خم کر دے، جھک جائے کہ بھائی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ سب سے پہلا کام یہ کرے۔ دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ جو مجھے پریشانی پہنچی ہے اس میں تو مجھے اجر و ثواب عطا فرما، اور اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما۔ یہ دعا سکھلائی۔ اور تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں یہ کام، یہ عمل ملتا ہے اور یہ سنت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی حالات، کوئی پریشانی، چاہے سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، کوئی بھی پریشانی ہوتی، آپ سیدھے مسجد کا رخ کرتے اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی طرف رجوع ہو کر دعائیں کرتے۔ تو کوئی بھی انسان پر مصیبت آئے تو اس کو 3 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، نمبر 2 دعا پڑھے، اور نمبر 3 کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ جب انسان اس طرح کرے گا، زندگی گزارے گا، یقیناً اس کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزرے گی۔ تو میرے بھائیو، جس طرح جانور کے اندر میں یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اگر انسان بھی اگر شروع میں چیخے، چلائے، روئے تو بعد میں وہ آہستہ آہستہ اس کا غم تو ہلکا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انسانوں کے اوپر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان کے اوپر ہمیشہ غم نہیں رہتا ہے، غم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ غم ہمیشہ کے لیے رہتا تو انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی، بہت مشکل میں پڑ جاتا، وہ اس کو ڈپریشن لاحق ہو جاتا، پاگل بن جاتا انسان۔ تو اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ اگر مرد ہے، اس کے گھر میں یا اس کے رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو گیا، شریعت نے کہا، حکم دیا 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، اور عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کو حکم دیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے، سوگ منائے۔ یہ ہے شریعت کی تعلیم۔ بہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ اب تو صبر کرے، اب تو یوں کہے کہ اب میں صبر کرتی ہوں، اب صبر کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ صبر تو اسی وقت کرے کہ جب پہلے مرحلے میں جب مصیبت پہنچے۔ ابھی فلسطین کے اور غزہ کے ہمارے سامنے کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں۔ ایک آدمی کا واقعہ بھی میں نے پڑھا، اس نے خود لکھا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی بھابھی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو گیا، ایک ساتھ ایک گھر میں سے 7 افراد کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا مجھے کوئی تسلی بھی نہ دے، میں تمہارا تعزیت کا بھی میں حقدار نہیں ہوں، مجھے تعزیت دینے کے لیے فون بھی نہ کرے۔ کیسا شخص تھا وہ، کیسے ایمان تھا ان کا۔ معصوم بچوں کے ہاتھ میں پٹی باندھی ہوئی ہے، ان کے آنکھوں کے اوپر سے خون نکل رہا ہے، ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کا ایمان کیسا ہے؟ وہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، وہ مسجد اقصی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آئے تو انسان کیا کرے؟ صبر کرے۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے۔ کیا معنی حدیث قدسی؟
کہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، مضمون بھی اللہ کی طرف سے، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، اللہ نے جیسا فرمایا ویسا ہی کہہ رہا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اور قرآن یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ متلو ہے، اس کو پڑھنے کا حکم ہے، اس کا الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معانی بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے تلاوت کا حکم دیا گیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ جو حدیث قدسی ہے اس کے الفاظ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، نبی اپنی طرف سے بول رہے ہیں، یہ ہے حدیث قدسی۔ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے ما لعبد المؤمن عندی جزاء، فرمایا میرے پاس میرے مومن بندے کے لیے، میرے پاس میرے مومن بندے کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کب؟ اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، جب میں اس کی محبوب چیز کو چھین لوں اہل دنیا میں سے، جب میں دنیا میں سے اس کی محبوب چیز کو چھین لوں، فرمایا ثم احتسبہ، پھر وہ صبر کرے اور پھر ثواب کی امید رکھے، الا الجنہ، تو اس کے لیے سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں۔ جب کسی کا عزیز کا انتقال ہو جائے، بہن کا انتقال ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو جائے، یا بچے کا انتقال ہو جائے، اور یا اس کی آنکھ چلی جائے، اور اس کے بعد وہ صبر کرے، اللہ فرماتے کہ اس کی محبوب چیز کو میں لے لوں، پھر وہ اس کے اوپر صبر کرے، ثواب کی امید رکھے، اللہ فرماتے میں اس کو جنت سے کم سے نہیں نوازوں گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کی کوئی محبوب چیز لے لوں اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ کیا کرے؟ صبر کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جنت سے کم کے اوپر میں راضی نہیں ہوں گا اور اس کو جنت دے کر رہوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، دنیا میں حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لیکن ایسے وقت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے، اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے کہ جس سے اللہ بھی ناراض ہو جائے، اللہ کے حبیب بھی ناراض ہو جائے، ایسے الفاظ نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے بنائے۔ یہ باب الصبر چل رہا ہے، اسی کے متعلق صبر کے متعلق چونکہ یہ حدیث ہے، اس لیے اس حدیث کو یہاں لائے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين، اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة والحماس۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے بدل فرما۔ رب کریم یہ ٹوٹا پھوٹا جو کچھ کہا جا رہا ہے رب کریم اس کو قبول فرما، اللہ کہنے والے کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ یہ تیرے جتنے بندے یہاں بیٹھے سب کو قبول فرما لیجئے، سب کی مغفرت فرما لیجئے، سب کی مغفرت فرما لیجئے۔ اے اللہ تیری بندیاں گھروں میں بڑے اہتمام سے سن رہی ہے، رب کریم ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ تیرے بندوں کی مغفرت فرما
فرما دیجئے، ان کی جائز مراد تمناؤں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اللہ پورے عالم اسلام کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دیجئے۔ اللہ خصوصاً اہل فلسطین اور اہل غزہ اور حماس کی مدد فرما، اللہ ان کی نصرت فرما۔ میرے مولا نہیں دیکھا جا رہا ہے، رب کریم نہیں دیکھا جا رہا ہے، اللہ معصوم بچوں کے اوپر قیامت طاری ہو چکی ہے، اللہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اللہ ان ظالم و خبیث کو ختم فرما دیجئے، ان ظالم و جبروت کو ختم فرما دیجئے، اپنی پاک زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ بہت ساری مائیں ہیں کہ جن کی گود اپنے بچوں سے محروم ہو چکی ہے، اے اللہ بہت سارے بچے ہیں اللہ جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، رب کریم بہت ساری عورتیں ہیں جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اے اللہ ان کے گھروں کو میسمار کر دیا، ان کے گھروں کو ختم کر دیا، رب کریم تو ان کی مدد فرما دیجئے، ان شہدائے غزہ ان شہدائے فلسطین کے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اللہ ان کے بازوؤں کو مضبوط فرما، ان کو ہمت عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما۔ اللہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں رب کریم یہ پورے امت مسلمہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما، مسجد اقصی کو آزاد فرما، اللہ یہ تیرے پاک نبیوں کی سرزمین ہے، اللہ یہ وہ سرزمین ہے اللہ جہاں تیرے نبیوں تیرے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے زندگی گزاری، یہ تیرے انبیاء کا مسکن بھی ہے، تیرے انبیاء کا اللہ مدفن بھی ہے، اللہ ایسی پاک سرزمین کی تو حفاظت فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرم شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے پیارے اللہ، اے اللہ کل بھی اللہ 3 ہسپتالوں کے کو انہوں نے بمباری کی، اللہ لاش کو ہی کی لاشیں کے ڈھیر ہے، رب کریم نہیں دیکھا جا رہا ہے، اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دیجئے، اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے، ان کی نصرت فرما دیجئے۔ اے اللہ معصوم بچے اے اللہ بغیر مائیں کے گھوم رہے ہیں، رب کریم معصوم بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ ان ظالموں نے کھانا بند کر دیا، ان ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے، لائٹ بند کر دی ہے، اے پیارے اللہ آپ اپنی رحمت بھیج دیجئے۔ اے اللہ آپ نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آپ نے آسمان سے اللہ ان کے لیے کھانا بھیجا تھا من و سلویٰ کی شکل میں، رب کریم آپ ان کے اوپر بھیج دیجئے۔ معصوم بچے اللہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رب کریم ان کی مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے، ان یہود و نصارہ کو ختم فرما دیجئے، اللہ ان یہود و نصارہ کو ختم فرما دیجئے۔ آپ کے نبی نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہود کو جزیرہ عرب سے نکالو، اللہ ایسی خبیث ترین قوم ہے اللہ جس نے آپ کا قرآن میں تذکرہ کیا کہ ان کو اپنا دوست بھی نہ بناؤ، اللہ ایسی قوم سے اللہ ان مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اللہ مسلمانوں کو اللہ غالب فرما، ان ظالموں کو مغلوب فرما، ان کو شکست فرما، مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دیجئے۔ اللہ پورے دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اللہ مدارس مساجد خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اللہ اس کام کو پوری دنیا میں عام و تام فرما، جو اس کام کو کر رہے ہیں سب کی مدد فرما دیجئے، یہاں تیرے جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کو قبول فرما دیجئے، سب کو قبول فرما دیجئے۔ اے میرا اللہ یہ سلسلہ تیرے جن بندوں نے شروع کیا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائے، ہماری نسلوں میں علماء ربانیین پیدا فرما دیجئے، اللہ ہمارے اولادوں کو نیک صالح بنا، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والد مرحوم کی کامل و مکمل مغفرت فرما، قبروں کو نور سے منور فرما، تیری جس بندی کا آج انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی بیماری کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ان کی بیماری کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھر والوں کو رشتہ دار کو عائز و اقارب کو پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و نور عرشہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا